میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا جبکہ میں نے احتیاط کی تھی، گھر پر تالا لگایا تھا، پورے کپڑے پہنے تھے، میں نے تو حجاب بھی کیا تھا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ میرا قصور ہے جو میرے ساتھ ہوا؟ میں نے ایسے کپڑے کیوں پہنے تھے؟ میں اس وقت وہاں کیوں گئی تھی؟ میں اکیلے اس وقت وہاں کیوں گئی تھی؟ کیا جو کچھ ہوا واقعی میری غلطی ہے؟ کیا میں خود چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو؟ میری جان جائے، میرے کپڑے اتارے جائیں، میرے گھر ڈکیتی ہو؟ کیا واقعی یہ سب میرا اپنا قصور ہے؟ کیا یہ سب میرے ساتھ ہوا تھا یا میرے ساتھ کیا گیا تھا؟ السلام علیکم، میں ہوں دھنک کور، یہ ہے دھنک زندگی کی دھوپ، ذہن کی بارش۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ مجھے واقعی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ اگر آپ خیریت سے نہیں ہیں تو یقیناً یہ آپ ہی کی غلطی ہے۔ ہاں، یہ آپ ہی کی غلطی ہے۔ ہمارا معاشرہ تو یہی کہتا ہے نا کہ جس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اسی کی غلطی ہوتی ہے۔ یقیناً جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آپ خیریت سے نہیں ہے تو وہ آپ ہی کی غلطی ہے۔ ہم جیسے بچوں کو کہتے ہیں تمہارا گلا خراب ہے، ضرور تم نے آئس کریم کھائی ہوگی یا کولڈ ڈرنک پی ہوگی، چاہے وہ موسم میں وائرس سے کیوں نہ چل رہا ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ کوئی جرم پیش آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو تمہاری غلطی تھی، یہ تو اس شخص کی غلطی تھی جس کے ساتھ ہوا ہے، چاہے پھر اس نے اپنے گھر پہ تالا لگایا اور چور دیوار پھلانگ کر آ گئے ہوں، چاہے اس کے گھر پر ایک مشکل آئی ہوئی ہو اور اس کو ایک کال آئی ہو جب وہ موٹر سائیکل پہ اس کو لوٹ لیا گیا ہو، تم نے اپنا فون نکالا ہی کیوں؟ تمہیں پتا نہیں کہ آج کل حالات کیا ہو رہے ہیں؟ چاہے پھر لڑکی کا ریپ ہوا، یقیناً اس کے کپڑے صحیح نہیں ہوتے، ہم کیوں ایسا نہیں سوچتے کہ جس نے کیا اس نے غلط کیا، جس نے قتل کیا، جس نے ریپ کیا، جس نے چوری کی، جس نے ڈکیتی کی، اس نے غلط کیا۔ ہماری انگلیاں جب بھی اٹھتی ہیں تو وہ اس شخص پر کیوں اٹھتی ہیں جس کے ساتھ غلط ہوا؟ اور اگر بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو ماں باپ کی غلطی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اور یہ تو آج کل اس قدر ہو گیا ہے کہ بات ہی نہ کریں۔ ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا ہے، ہر کسی کے پاس ایک کی بورڈ ہے اور وہ جو چاہیں اس پہ لکھتے رہتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو شاید ان پر انگلیاں نہ اٹھائیں جن کے ساتھ ہوا ہے اور واقعی میں قاتل یا ایک ریپسٹ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، مگر اکثریت افسوس کی بات ہے ہمارے ملک کی یہی کرتی رہی ہے کہ وہ جو کچھ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی کی غلطی ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں وکٹم بلیم، یعنی کہ جس کا قصور ہے وہ وہی ہے جس کا کچھ ہوا ہے۔ ابھی ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میرے ذہن میں سوال اٹھے کہ آخر کیوں کرتے ہیں لوگ یہ؟ کیوں لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس نے کیا اس کی غلطی تھی؟ کیوں بار بار ہمارے ذہن میں یہی چلتا ہے کہ جس کے ساتھ ہوا ہے اس کی غلطی ہے؟ جب میں نے کافی پڑھا تو ایک سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی میرے سامنے وہ ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جسٹ ورلڈ ہائپوتھیسس، مطلب کہ دنیا تو انصاف پسند ہے، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہر وقت ہم لوگوں کی کردار کے اوپر سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ کیا کوئی خود چاہے گا کہ کوئی اس کا قتل کرے؟
تو نے وہ خود خوشی کر لے. اب نور مقدم کا جب کیس ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ گئی کیوں ظاہر جعفر کے گھر. فرض کریں ایک لڑکی کسی کے گھر جاتی ہے, اپنے کزن کے گھر جا رہی ہے, اپنے خالصاد بھائی کے پاس جا رہی ہے, اور تب اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس کو بھی دو چھوڑ دیں. اگر ایک قرۃ العین کا کیس دیکھ لیجیے, اس کی تو اپنے شوہر نے اس کے ساتھ کی, تب بھی ہم کہتے ہیں کہ اسی کی غلطی, اسے ناراض کر دیا ہوگا. لیکن کیا ایک عام انسان جو ایک ذہنی ہے ایسی حرکت کرے گا؟ یہ کیوں ہم نہیں سوچتے؟ کیوں ہم لوگ ہمیشہ اس شخص کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں جس کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے؟ جسٹ ورڈ ہائپوتھیسس ہمارے ذہنوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں سوچنا چاہتے کہ یہ چیزیں ہمارے اپنے قابو سے باہر ہیں. ہر وقت ہمیں ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں حجاب پہنوں گی تو میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. تصویر دیکھ لیجیے, یہ لڑکی بھی حجاب میں ہے اور موٹر سائیکل پہ یہ بندہ بیٹھا ہوا چلا جائے گا موٹر سائیکل سے. مگر اس نے کیا کیا ہے؟ کیا اس کے حجاب نے اس کو وہاں تحفظ دیا؟ یہ نہیں کہتی کہ کسی کو حجاب نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ سوچنا ہے کہ حجاب آپ کو ڈھک دیتا ہے اور آپ کو لوگوں کی نظروں سے دور کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ جس کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے, چاہے آپ نے کچھ بھی کیا. ایک اور بڑی وجہ یہ ہے وکٹم بلیمنگ کی کہ میڈیا کس طرح سے ان کیسز کو پیش کرتا ہے. کیونکہ نور مقدم کا کی سب سے زیادہ آج کل خبروں میں ہے, تو میں اسی کا نام لوں گی. لوگ کہتے ہیں نور مقدم کا قتل ہوا, وہ یہ نہیں کہتا کہ ظاہر جعفر نے قتل کیا, کیونکہ اس نے اس لڑکی کی جان لی ہے, اور اس لیے نہیں کیونکہ وہ کچھ غلط کر رہی تھی, وہ اس لیے کیونکہ جس نے یہ کیا ہے وہ ذہنی طور پر یہ کرنا چاہتا تھا, اس کا ذہن گندا تھا. ہم ایسا سوچتے ہیں, ہم تو بس یہ سوچتے ہیں کہ نور نے کچھ غلط کیا, اس کے گھر کیوں گئی وہ اکیلے. کسی لڑکی کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے اکیلے. کیا پتا اس کا اگر ایک لڑکی کا باپ یا بھائی نہ ہو تو کیا اس کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے؟ بھوکی مر جائے وہ, اور تب آپ کس کو ذمہ دار کہیں گے؟ ہم بہت آسانی سے لوگوں پر انگلیاں اٹھا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ان کی غلطی ہے, مگر اس کا کیا اثر ہوتا ہے لوگوں پر, اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ تو بڑوں کی بات میں کر رہی ہوں, ہم جب بچوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کیا کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا اور ان کی اپنی غلطی تھی, لیکن جو کچھ ہوا, جب ہم کہتے ہیں والدین نے غلط کیا, لیکن کبھی کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں خود نہیں پتا کس کے ساتھ کیا ہو جائے. اتنے لوگوں خبروں میں تو یہ تک آیا کہ جانوروں کے ساتھ برا ہوتا ہے. یہ سارے جرم جو ہم لوگ انسانوں میں دیکھتے ہیں یہ جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان جانوروں کی کیا غلطی تھی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ان چیزوں کا اثر لوگوں کے ذہنوں پہ کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں خاموش رہوں گی, اب کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی, چاہے میرے ساتھ اب کچھ بھی ہو جائے, چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے, کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے میرے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ بدنامی پھر میری ہی ہوگی. جب ہم کسی اور کو الزام دیتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کی غلطی ہے,
تو ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے بلکہ سوائے اس کے کہ وہ خاموش ہو جائے، وہ خود کے لیے لڑے نہیں. اور صرف خاموش اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ ان کو الزام دیں گے، لیکن اس لیے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. جب مجھے پر لوگ الزام لگائیں گے یا مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے سمجھیں گے نہیں، میری بات سنیں گے نہیں، تو میں خاموش ہی ہو جاتا ہوں. لیکن چاہے جو بھی ہو، میرا قریبی سے قریبی میرے درد کو نہیں سمجھے گا تو پھر میں کسی سے کیا بات کروں. یہ دنیا بھی مجھے کو سمجھے، بہتر ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے. میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کون روکے گا؟ یہ بتانے کی ہمت رکھے گی تو کچھ ہوگا نا. کسی کو بتائے گی نہیں، اور بتائے گی بھی تو کیا، خود ہی کی بدنامی سر لے گی. غلطی خود کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. میں تو اب جو چاہوں کر سکتا ہوں بھائی، یہ تو کسی کو کچھ کہے گی نہیں. دوسری چیز، جب اللہ چپ ہو گیا، جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ چپ ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوتا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے وہ اور بھی طاقت اور بھی پٹائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی بھی جرم کرتا ہے، جس کو کسی چیز کر رہا ہے پتا ہے یہ تو کوئی کچھ بولے گا ہی نہیں، تو میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں. ابھی اس کے ساتھ کیا، ابھی پر اس کے ساتھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. مجھے کون روکے گا؟ کیوں غلط سمجھے مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے. یہ چیز جب ایک انسان کے ذہن میں بس جاتی ہے تو وہ بڑے سے بڑا سن کرے سے کرتا نہیں ہے. تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ اس شخص پر جس پر اثر ہوا ہوتا ہے، اس شخص پر جس پر ظلم ہوا تو اس کو الزام دے رہے، تو وہیں پر اب ظلم اور جرم کو بڑھاوا دے، آپ ان کو بڑھا رہے. اور یہ جان بوجھ کے نہ ہو، شاید آپ کے اندر ذہن میں ہی ہو کہ جس کے ساتھ ہوا ہے اسی کا ہو، اسی کا قصور. لیکن یہ انجانے میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم یہ ظلم کو یعنی ہوتے جاؤ تو میں کوئی روک. میں اس واقعے سے باہر ہی نہیں آ پا رہی. ہر ایک رات جب مجھے لگتا ہے میں اب سکون کی نیند سوں گی، مجھے دوبارہ یاد آ جاتا وہی چیخیں، وہی میری بے بسی. اور اگر کبھی لگتا بھی ہے کہ میں بھول جاؤں گی، کسی دن لگتا ہے کہ ابھی اس لمحے وہ مجھے یاد نہیں آئے گا، تو کسی نہ کسی کی انگلی، کسی نہ کسی کا سوال مجھے وہ واپس یاد دلا دیتا ہے. میں تھک گئی ہوں اس کو یاد کرتے کرتے، اس کو محسوس کرتے کرتے. تیسری چیز، جس سے ظلم ہوتا ہے وہ صرف لوگوں سے ڈرنے کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر روز وہ ظلم کی یاد ہوتی ہے، اور وہ ظلم جب اس کو یاد آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دوبارہ اس کے ساتھ دوبارہ ہو رہا ہے. چاہے اس کو جتنا روکنا چاہے روک نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو تب PTSD یعنی کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے. جو چیز کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے اس کو ہر روز یاد آتی ہے، اور وہ بتانا چاہے بھی تو نہیں بھول پاتا کیونکہ لوگ اس کو الزام دیتے ہیں. اس کو ایک خواب آتا ہے، جیسے ہم تو بچوں کو نہیں کہتے کہ ڈرامے مووی رات کو نہیں دیکھتا ورنہ تمہیں خواب آئے گا. جو کے ساتھ ہوا تو سوچے جب وہ ہر روز اس کو یاد کر کے اس کو محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہوتا. اور اوپر سے پھر ان کے اوپر الزام بھی یہی آ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا، اور وہ پھر وہ کہتے ہیں ہاں شاید میری وجہ سے ہوا. اور یہ ہر روز ان کے ساتھ دوبارہ ان کے ذہن میں ہو رہا. وہ سو نہیں پاتے، کھا نہیں پاتے، اور ہر وقت خوف ان کے ساتھ. اس کو PTSD کیونکہ وہ اس کیفیت سے کم اس
ایک کمزور لمحے سے باہر نہیں آ پاتے جس پر وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، اور پھر دنیا بھی ان کو یہ کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ اس کو PTSD کہتے ہیں، ایک بہت بڑا ذہنی مسئلہ ہے جو لوگوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر ان کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا۔ کسی کو انگلی اٹھانے سے پہلے جس کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے یہ سوچیں کہ اس کس اذیت کس قید سے گزرا ہے، کیا پتا وہ ہر روز سے نکلنے کی کوشش کر رہا لیکن نکل نہ پا رہا۔ اگر آپ کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھیں تو یہ نہ سمجھیے اس کا رسوم یاد نہیں، ہر کوئی رسوم سے باہر آنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس یاد سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر کوئی الگ طرح سے کرتا ہے۔ میرا دل نہیں لگتا کسی چیز میں، لگتا ہے کہ میں ایک داغ بن چکی ہوں، ایک دھبا۔ اس واقعے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے میری۔ جب مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کرنے لگوں گی تو سمجھتی ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کوئی مجھے کچھ کیوں کرنے دے گا، کوئی میرے ساتھ کیوں کوئی رشتہ رکھے گا جب میرے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا۔ ہر کسی کی نظریں مجھے دیکھیں گی، مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گی، میری کیا زندگی رہ گئی ہے۔ چوتھی PTSD تو ہو گیا، چیز یاد آتی ہے، وہ چیز بھلائی نہیں جاتی، لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب ان پہ الزام آئے گا، لوگ ان کو غلط سمجھیں گے، لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے، وہ سمجھتے ہیں داغ ان کے اوپر آ گیا، ایک دھبا آ گیا، اور وہ دھبا اب چھوٹ نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنے کمرے سے باہر نکلوں کر پینے لگتے چیز، کہتے ہیں کہ باہر نکلوں گا تو وہی باتیں، وہی سب لوگ تانے کسیں گے، وہی چیزیں مجھے بولیں گے کہ میری وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو پھر میں تو بے بس کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے نہ کوئی خوبی نہیں رہی، میرے نہ کوئی جان نہیں رہی کہ میں کچھ بھی آگے کروں، کچھ بھی بہتر اپنی زندگی میں لے کر کچھ بھی جو میرا شوق تھا اس کو پورا کروں، کیونکہ اب مجھ پہ یہ ایک دفعہ آ چکا ہے، ایک میری پہچان بن گیا ہے یہ حادثہ، اور وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اور کئی اپنی جانیں ڈپریشن کی وجہ سے بھی گوا دیتے۔ کسی کے اوپر ہم انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ ہم کسی اذیت میں اضافہ تو نہیں کر، کیا مطلب اپنے بستر سے اس لیے نہیں اٹھ پا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو کچھ کہہ دیا۔ اور یہ تو خیر الزام دینے کی بات ہے، یہ تو بہت سارا کچھ، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انجانے میں بھی ہم اپنے اپنوں کو کس طرح کا درد کی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ شاید اس چیز کو بھول نہ پا رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہیں، تو بہت بڑی بات ہے، تھوڑا سوچنے کی تھوڑی ہم آہنگی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پھر اگر ہم الزام کسی کو نہیں دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی بیٹھا ہے جس کا ظلم ہوا ہے اسی کی غلطی ہے، تو پھر ایسا کیا کر سکتے ہیں ہم جس سے ہم کسی کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اس کی مدد کر سکیں یا اس کے لیے ایک سکون کا باعث بن سکیں؟ پہلی چیز یہ کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جب وہ اپنے ظلم کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کی گن پوائنٹ پہ اس کو لوٹ کے لے گئے، یا پھر اس کے ساتھ اس کو کسی نے مارا، یا اس کو کسی نے اس کو چھیڑا یا کچھ کیا، تو آپ پہلے اس کی بات کو سنیں۔ میں نے ایک بہت پہلے ویڈیو بنائی تھی ہم آہنگی کے اوپر، تو ان سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کریں، سوچیں اگر میں اس
चीज का शिकार होता तो मैं क्या समझता, मैं क्या चाहता, क्या मैं चाहता कि मुझ पे लोग मुझे इल्जाम दें और मेरी बात भी नहीं सुने? क्या मैं ऐसा चाहता? नहीं, मैं जो खुद के लिए नहीं चाहता मैं दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ? मैं उनकी बात को सुनूंगा, समझूंगा और उनको बताऊंगा कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। ये बहुत बड़ी चीज है कि लोग खुद को भी इल्जाम लेने लगते कि मैं उस रास्ते से क्यों गया, मैंने ये कपड़े क्यों पहने, खुद को भी इल्जाम देते हैं। तो तब आपको उनको ये समझाने की जरूरत है कि जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। एक और चीज, हमारे माशरे में बल्कि दीगर माशरे में ये होता है कि लोग जो है मजाक बनाते हैं किसी के जिस्म का या किसी के हालात का, माली हालात का, और वे कहते हैं कि तो इसलिए इसके साथ ये हुआ होगा। तो ये जब इस तरह की चीजें लोग कह रहे होते हैं तो उनको वहां रोकिए, ये चीजें नहीं कहते क्योंकि ये चीजें दूसरों पर असर करती है, चाहे वो भूले या ना भूले, उनसे ऐसा कुछ हुआ होता है तो हमें खुद एहसास होना चाहिए कि हम किसी के बारे में कोई ऐसा मजाक न करें। और ये इसलिए क्योंकि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसको सोचिए कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, ये भी सोचिए कि दूसरे को इसका ऐसा हुआ उसको कैसा महसूस होगा। और एक और चीज, अगर कोई जिनसी ज्यादती का शिकार हुआ है तो यहाँ ये नहीं बोले कि वो तो लड़का था, वो तो करते ही है ऐसा, नहीं। इस चीज को अपने जहनों से निकालें कि कोई भी शख्स ज़हनी तौर पर अगर सही है, अगर उसका दिमाग साफ और पाक है, उसके अंदर की सोचें साफ और पाक है, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो उसमें इल्जाम एक औरत की बजाय एक मर्द पर है। तो ये कहना वो तो लड़का है, ये कहना बंद कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं, और ये भी जालिम को और जालिम बनाता है क्योंकि वो तो सोचते मैं ऐसे ही हूँ तो करूँगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अल्फाज को खुद सुने और समझें कि क्या वो वाकई में। और एक और बहुत अहम चीज है, सवाल ना पूछे। जब आपको कोई अपने बारे में बता रहा है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा जुल्म उनके साथ हुआ, तो उसे सवाल नहीं पूछे तुमने कितने बजे तुम्हारे साथ हुआ, तुम वहां इस वक्त क्यों गई थी, तुमने ये कपड़े क्यों पहने थे। सवालों से लोगों को लगता है, खासतौर जो क्यों का सवाल लोग पूछते हैं, वो सीधे सीधे ऐसा ही लगता है जैसे कि एक इंसान पर आप ये तहमत लगा रहे कि जो हुआ था वो उसकी अपनी गलती थी। इल्जाम सिर्फ यही नहीं कि तुम्हारी गलती थी, ये सवाल कि क्यों तुमने ये किया, क्यों तुमने वैसा किया, ये भी एक तरह से एक इंसान को यकीन दिलाता है कि शायद मेरी ही गलती थी जो ये हुआ है, तभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये जो शख्स है इसको मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये तो उल्टा मुझसे इतने सवाल पूछ रहा है कि शायद मुझ पर ये यकीन ही नहीं करता। तो हम आहंग हुए, और ये सारी जो चीजें हैं कि मर्द ऐसे ही होते हैं या उल्टे सीधे मजाक बनाने, इन सब चीजों के बारे में ये बंद कीजिए क्योंकि इनका असर होता है और शायद अभी किसी और के साथ चीजें नहीं हो, तो आपके घर में हो सकती है। और कोई जुल्म से महफूज नहीं है, चाहे वो जितना भी पर्दा कर रहे हैं, जितना भी मुआदात रहे, तो कोई अपने हालात का जिम्मेदार नहीं होता। अक्सर लोग ही उनको उन हालात का जिम्मेदार बनाते हैं। इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आई हो,
आपको अच्छी लगी हो, आपको इसमें से कुछ नया पता चला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो नीचे एक लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और एक छोटी सी घंटी आती है जो सब्सक्राइब के बटन की बात आती है, उसको दबा दीजिए ताकि आपको फौरी तौर पर पता चल सके मैं कब पोस्ट कर रही हूँ। और कमेंट जरूर कीजिएगा बताने के लिए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे और ये वीडियो वाकई में आपको कैसी लगी। और अगर किसी को ये देखने की जरूरत है, मतलब आपको लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं या फिर किसी ऐसे कुछ साथ सलूक हुआ हो, उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि उसको पता हो कि जो उसके साथ हुआ उसकी गलती नहीं थी, और जो ये करता है उसको पता चले कि वो जो करता है वो गलत है। शायद इस तरह से आप उनको रोक सकें। इसी के साथ मेरे साथ इस सफर पर रहिए ताकि आपको नई नई चीजें, नई नई बातें पता चलती रहें, और इंशाल्लाह मैं आपसे फिर दोबारा बहुत जल्द मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।